بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایچ وائس کے معزز سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے، اس واقعے کو صاحب مناقب نے اپنی کتاب میں اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب میں، ابن قیم حنبلی نے بھی اپنی کتاب سیاست شرعیہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ نیز علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار جلد نہم میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علی بن ابراہیم نے اپنی کتاب عجائب احکام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عاصم بن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، یا احکم الحاکمین احکم بینی و بین امی، اے احکم الحاکمین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے امیر، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے، لیکن اب میری ماں مجھے فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اب تیری ماں ہے کہاں؟ جوان نے کہا، سقیفہ بنی فلاں میں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ کارندوں نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور 40 گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں ہے، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے اور اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر، مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں، یہ ہے کون؟ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ 40 آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے، جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی کہ یہ عورت کماری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کارندے جوان کی ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے کر جانے لگے تو راستے میں ان کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا ابن ام رسول اللہ، میری فریاد سنیے گا، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کروایا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو حضرت عمر کے پاس واپس لے چلو۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اسے زندان میں لے جاؤ؟ پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے کہا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں امیر المومنین علی علیہ السلام وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دو،
حالانکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، عالمکم علی ابن ابی طالب، تم میں سے سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر امیر المومنین علی علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ آپ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ ابن القیم کی روایت کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ ہوں اور حسن و حسین علیہ السلام بحیثیت 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق کے مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے قمبر، جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب قمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے مباشرت کے بعد میرے پاس آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، الامان الامان یبنا امی رسول اللہ، میں نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، یہ اپنا امی رسول، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد ازاں میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے اپنے بھائیوں کے خوف سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غم زدہ ہے۔ اس کے بعد عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ اس مقام پر حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی، لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔